قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو زمین جوتنے یا کھیتی کو پانی دینے کے لیے سدھائی نہ گئی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ حق لائے ہیں، تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر قریب تھا کہ وہ نہ کرتے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے اس واقعے کا اختتام ہے جب اللہ نے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ایک مقتول کے قاتل کا پتہ چل سکے۔ بنی اسرائیل نے بار بار سوالات کر کے حکم کو مشکل بنا لیا اور اللہ نے آخر میں ایک ایسی گائے کا حکم دیا جو بے عیب ہو، جس پر کھیتی کرنے یا پانی دینے کا کوئی اثر نہ ہو اور جس پر کوئی نشان نہ ہو۔ آخر کار انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، مگر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے وہ ذبح کرنے پر تیار ہی نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ضدی رویے اور ان کی طرف سے حکم کو پیچیدہ بنانے کی کوشش کو بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سے انہیں ایک سادہ حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے سوالات کر کر کے اس حکم کو مشکل بنا لیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں ایک ایسی گائے کی وضاحت دی جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس پر کوئی داغ نہ ہو اور جسے کسی کام کے لیے سدھایا نہ گیا ہو۔ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخر میں انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ حکم حق ہے، لیکن ان کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دل سے تعمیل کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اللہ کے احکام پر سیدھا عمل۔ اللہ کے احکام میں سادگی ہوتی ہے اور غیر ضروری سوالات سے حکم کو پیچیدہ بنانے کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا صبر اور تحمل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کا بار بار جواب دے کر اپنی حکمت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ فرمان برداری کی اہمیت۔ اللہ کے احکام کی تعمیل دل سے کرنا ضروری ہے، نہ کہ صرف ظاہری طور پر۔ اللہ کا حکم کہ گائے بے عیب ہو اور کسی کام کے لیے سدھائی نہ گئی ہو، بنی اسرائیل کا بار بار سوالات کر کے حکم کو مشکل بنانا، آخر کار حکم کی تعمیل مگر دل سے آمادگی کے بغیر، اللہ کے احکام میں سادگی، اللہ کے صبر اور بنی اسرائیل کی ضد کا اظہار۔ استاد اور سوالات۔ جیسے ایک استاد طالب علم کو سادہ ہدایت دے، مگر طالب علم بار بار سوال کر کے کام کو مشکل بنا دے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت۔ اگر ڈاکٹر کسی مریض کو مخصوص دوا لینے کا کہے اور مریض بار بار تفصیل پوچھے کہ دوا کیسی ہو، کہاں سے ملے، تو علاج میں تاخیر ہوگی۔ والدین کا حکم۔ جیسے والدین بچے کو کوئی آسان کام کرنے کا کہیں اور بچہ بار بار سوال کر کے کام کو پیچیدہ بنا دے۔ کسی ادارے کے قوانین۔ اگر ادارے کے اصول واضح ہوں اور ملازمین بار بار سوالات کر کے ان اصولوں پر عمل میں تاخیر کریں تو نقصان ادارے کا ہی ہوگا۔ سکول کا اصول۔ جیسے سکول میں ایک مخصوص یونیفارم کا حکم دیا جائے اور طلبہ بار بار اس کی تفصیل پوچھ کر مسئلے کو پیچیدہ بنائیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے احکام کو سادگی سے قبول کریں اور غیر ضروری سوالات کر کے ان کو مشکل نہ بنائیں۔ آج بھی ہم اکثر اللہ کے احکام پر غیر ضروری سوالات کرتے ہیں اور اس پر عمل میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے احکام پر اعتماد کر کے سیدھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام پر غیر ضروری سوالات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے احکام کو سیدھے طریقے سے قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے احکام میں سادگی ہے اور ہمیں ان پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام پر دل سے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ زبردستی یا محض دکھاوے کے لیے۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکام کو
سادہ طریقے سے قبول کرنے اور ان پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر قسم کی تاخیر اور سوالات سے محفوظ رکھ. آمین. اے اللہ، ہمیں اپنے احکام پر مکمل اعتماد اور صبر کے ساتھ عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں اپنے ہر حکم پر فوری اور خوش دلی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین، ہمیں ہر قسم کی ضد اور نافرمانی سے بچا، اور ہمارے دلوں کو اپنے احکام کی تعمیل میں نرم کر دے. ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. آمین.